بالکل دیکھیں اشفاق، سب سے پہلے تو اس کیس میں جو ابھی مزید اہم پیش رفت ہے وہ میں آپ کو بتا دوں، پھر باقی چیزیں بتاؤں گا۔ کیس کا رخ ایک مرتبہ پھر تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور اعلیٰ حکام کی جانب سے اس کیس کو دوبارہ سے انسداد اغوا برائے تاوان سیل سے واپس لے کر زون منتقل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، اور ممکنہ طور پر آج ہی اس کیس کو واپس زون میں منتقل کر دیا جائے گا۔ اس سے فرق کیا پڑے گا؟ دیکھیں، اس میں فرق یہ ہے کہ پہلے جب 364A کا مقدمہ ہوتا ہے تو وہ ان کیسز پر کام کر رہے ہوتے ہیں جن میں اغوا کرنے والے گروہ ملوث ہوتے ہیں، تو وہ ان کا جو پیٹرن ہے اس پر چل رہا ہوتا ہے۔ اور زون اب یہ چونکہ بتایا جا رہا ہے اعلیٰ افسر کی جانب سے کہ چونکہ اب یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے کہ یہ قتل کا مقدمہ ہے، تو اب اس کو قتل پر پھر ڈسٹرکٹ پولیس کام کرے گی، جس پر 4 رکنی ایک کمیٹی بنائی جائے گی، اور اس میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ ڈی این اے کی رپورٹ کب آتی ہے، کیونکہ اب اس وقت ایک ملزم جو بتایا جا رہا ہے کہ مولوی ہے، مولانا ہے، وہ پولیس کی حراست میں ہے، اور ڈی این اے میچ کرانے کا سلسلہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ رپورٹ آ جائے گی۔ رات گزشتہ روز جب یہ پوسٹ مارٹم یہ جو میڈیکل رپورٹ آئی تو اس کا ایک لفظ میں نے 5 مرتبہ پڑھا۔ بچے کے جسم پر کس طرح جو بروٹل وائلنس کے نشانات تھے، 13 جگہوں پر جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ اس کی سوائے پیشانی کے علاوہ جتنے بھی نشانات ہیں سب مرنے سے پہلے کے، صرف جو پیشانی فور ہیڈ کا جو چوٹ کا نشان ہے وہ مرنے کے بعد ہے، تو ہو سکتا ہے کہ جب اس کو زیر زمین ٹینک میں گرایا گیا ہو تو اس کا سر جا کر لگا ہو۔ اس کے علاوہ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ٹینک کے اندر سے ایک بال اور بچے کی کیپ بھی ملی تھی، جو جب تلاشی لی گئی بچے کو نکالا گیا تو اس وقت اس پر دھیان نہیں دیا گیا تھا۔ اور اس کے علاوہ جو چادر اور ایک رسی بھی ملی ہے، جو گزشتہ روز جو اے بی سی سی اور سی پی ایل سی کی ٹیموں کی جانب سے جو کامبنگ آپریشن کیا گیا تھا، جو ہم نے خبر نشر کی تھی جس میں بتایا گیا تھا، تو کافی حد تک پولیس نے اس پر کام کیا، لیکن بچے کے قاتلوں کے بارے میں یا قاتل کے بارے میں نذیر آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ پہلے جو تلاشی لی تھی اس میں کیپ اور بال ملی تھی، اس کے باوجود بھی پوری طرح سیٹسفائی ہیں کہ انہوں نے کمپلیٹلی سرچ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا ٹینک کو؟